نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو امیر مقرر کر کے کسی علاقے میں جنگ کے لیے بھیجا، یہ غلطی سے روم کے علاقے میں چلے گئے۔ جب روم کی حدود میں پہنچے تو رومیوں نے پکڑ لیا پورے قافلے کو، قیصر کے پاس لے گئے، بادشاہ کے پاس۔ جب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیصر کے دربار میں قیصر کے سامنے کھڑا کیا، قیصر نے پوچھا نام کیا ہے، قبیلہ کیا ہے، مذہب کیا ہے؟ نام بتایا، قبیلہ بتایا اور مذہب اپنا اسلام بتایا کہ میں مسلمان ہوں۔ قیصر نے دل ہی دل میں کہا مجھے بھی ایسے ایک مسلمان کی ضرورت تھی کہ میں اس کو اپنے قبضے میں لوں اور کسی طرح اس کو میں اس کے دین سے ہٹاؤں۔ کہنے لگا بڑے بہادر لگتے ہو۔ قیصر کہنے لگا کیا ایمان چھوڑ سکتا ہے تو؟ یہ جو تو نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ چھوڑ سکتا ہے اور نبی کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے؟ حضرت حذافہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جرأت سے فرمایا قیصر جان دے سکتا ہوں لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ کہنے لگا بات سن، میں تجھے آدھی بادشاہت لکھ کے دیتا ہوں، ایمان چھوڑ دے۔ فرمایا آدھی بادشاہت کی بات کرتا ہے، اگر ساری بادشاہت بھی دے دے، فرمایا نبی کے مقابلے میں تیری بادشاہت کو پاؤں کی ٹھوک کر پہ رکھ کے اڑانا چاہتا ہوں، مجھے نہیں یہ منظور سودا۔ قیصر نے کہا اس کے دو آدمیوں کو پکڑو، دو قیدیوں کو پکڑا، کڑاہا میں تیل گرم کیا اور حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جلا کے ان کے ساتھیوں کو باہر کر دیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر کچھ غم کے آثار ہوئے کہ میرے سامنے میرے ساتھیوں کو، میرے مسلمان بھائیوں کو جلایا گیا اور میں ان کا کچھ بھی نہ کر سکا۔ قیصر کہنے لگا ہاں بھائی اب بتا کیا ارادہ ہے، ایمان چھوڑنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ اگر ایمان نہیں چھوڑنا چاہتا تجھے بھی اسی طرح جس طرح تیرے ساتھیوں کو میں نے جلایا ہے تجھے بھی جلا کے راکھ کر دوں گا۔ اب نبی کا صحابی ہے، ایمان کی کیفیت کا اندازہ فرمائے، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ایمان ہے، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ایمان۔ فرمایا قیصر جان دے سکتا ہوں لیکن ایمان نہیں دے سکتا، جان دے سکتا ہوں ایمان نہیں دے سکتا۔ جلادوں کو حکم دیا کہ اس کو ایک تختے کے ساتھ کھڑا کر دو، تختے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے۔ ایک ماہر تیر انداز کو بلایا، اس کے کان میں کہا کہ تیر مارنا ہے اور مارنا ہاتھ پہ ہے۔ اس نے نشانہ ٹھیک کیا، نشانہ ٹھیک کرنے کے بعد تیر مارا، جس جگہ قیصر بادشاہ نے حکم دیا تھا وہیں تیر لگا، ہاتھ پہ، اور ہاتھ زخمی ہے، خون بہ رہا ہے۔ کہنے لگا اب پوچھو اس سے ایمان چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا؟ جب قریب ہوا جلاد پوچھا ہاں، فرمایا نہیں میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا، میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا، میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ قیصر نے کہا دوسرا تیر مارو، لیکن وہ تیر لگے نہیں بلکہ دونوں ٹانگوں کے درمیان خالی جگہ پہ لگے، تیر لگے نہیں، صرف ڈرانا چاہتا تھا، دھمکانا چاہتا تھا۔ تیر دوسرا مارا، جسم پہ نہیں لگا۔ کہنے لگا اب اس کو اتارو۔ جب اتار کے قیصر کے قریب لے گئے اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، قیصر کہنے لگا ہاں اب کیا ارادہ ہے؟ اب تیرے پاس وقت ہے، ایمان چھوڑ دے، میرا مذہب قبول کر لے، تجھے میں سلطنت بھی دوں گا، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا۔
बड़े दरबार में अल्लाह के नबी के सहाबी ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए फरमाया, कैसर, हमने दुनिया के लिए नबी का कलमा नहीं पढ़ा, बल्कि मरने के बाद जन्नत के लिए हमने नबी का कलमा पढ़ा है। इस दुनिया की हमें जरूरत नहीं, ये दुनिया के लालच किसी और को देना, ये दुनिया के लालच किसी और को देना, हम तेरे इस दुनिया के लालच में आने वाले नहीं हैं, नबी का साथ छोड़ने वाले हम नहीं हैं। अब बड़ा गुस्से हुआ कैसर कि भरे दरबार में बार बार मेरी बेइज्जती कर रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी ये बात मालूम हो गई कि ये सिर्फ मुझे डराना धमकाना चाहता है, लेकिन है ये अंदरूनी तौर पे बुज़दिल, सिर्फ डराना धमकाना चाहता है बुज़दिल। कहने लगा, तेल ये गर्म हो रहा है, तुझे इसमें पकड़ के जला दूंगा। और मैं, कोई बात नहीं। तेल गर्म हुआ कड़ाहा में, कहने लगा जला दूंगा, इसको पकड़ो। पकड़ के जब लाए, कहने लगा इसको डाल दो कड़ाहा में। जब कड़ाहा के करीब नबी के सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, रोना शुरू हो गए, आंसू आ गए, आंसू आ गए। कहने लगा वापस ले आओ, डर गया है ये, डर गया है ये, वापस लाओ, ईमान छोड़ देगा, ईमान से पीछे हट जाएगा। जब वापस लाए जल्लाद, कैसर कहने लगा, हाँ डर गए ना, डर गए ना, इसलिए तो रो रहा है ना, डर गया तू। अल्लाह अकबर। अब नबी के सहाबी की जुर्रत का, बहादुरी का, ईमानी गैरत का अंदाजा फरमाए। फरमाया डरा नहीं, क्यों रो रहा है, फिर रो क्यों रहा है? फरमाया रो इसलिए रहा हूं कि मेरी एक जान है, खुदा की कसम मेरी सैकड़ों जानें होती, एक एक करके नबी के नाम पे फिदा कर देता। रो इसलिए रहा हूं कि मेरी एक जान है, ये अभी तू जलाएगा, मैं तो खत्म हो जाऊंगा। मैं अल्लाह से रो के ये दुआ मांग रहा हूं, अल्लाह मुझे सैकड़ों जाने दे, एक एक करके आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह पे कुर्बान करता जाऊं।